روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جس میں بھائی بہن کا رشتہ، جنگ کا میدان اور اسلام کی بہادری کا اصل مطلب ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ ہے حضرت زرار بن الاجور رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن حضرت خولہ بنت اجور رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ دوستوں، جب اسلام کی نئی نئی کرنیں عرب کی ریت پر پھیل رہی تھیں، اس وقت ایک ایسا دور آیا جب تلوار اور ایمان دونوں کی دھار برابر چمک رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ اکرام نے اپنی جانیں، مال اور آرام سب کچھ اسلام کی راہ میں نیوچھاور کر دیا۔ انہی بہادروں میں ایک نام ہے حضرت زرار بن الاجور رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بہادری، شجاعت اور جذبہ جہاد کا عالم یہ تھا کہ دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے۔ عرب کی تپتی ریت، آسمان میں جلتا سورج اور دور دور تک پھیلی خاموشی، لیکن جب جنگ کا بگل بجتا تو یہی خاموشی تلواروں کی کھنک اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹوٹ جاتی۔ اس ماحول میں ایک لمبے قد کے چوڑے سینے والے، گھنگرالے کالے بالوں والے، چمکتے چہرے کے مالک ایک جاباز سوار میدان میں اترتے تھے۔ یہ تھے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ دشمن کی نظر ان پر پڑتے ہی ان کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ اس دور میں جب یودھا بھاری بختر پہن کر جنگ لڑتے تھے، زرار رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بنا زرہ کے ننگے بدن صرف تلوار اور ایمان کی طاقت لے کر میدان میں اترتے۔ ان کے گھوڑے کی رفتار اور تلوار کی دھار دونوں میں بجلی جیسی تیزی تھی۔ دشمنوں نے انہیں ایک نام دیا، ننگے بدن والا۔ یہ نام ان کے لیے تاج فخر بن گیا۔ سن 13 ہجری کا سال، میدان اجنادین، یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا مقابلہ رومی سامراجیہ کی لاکھوں کی فوج سے تھا۔ دونوں طرف کے لشکر صف آرا ہو کر تیار تھے۔ سورج سر پر تھا، ہوا میں دھول تیر رہی تھی، تلواروں کی چمک آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سردار تھے اور ان کی فوج میں حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے۔ جب بگل بجا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپنے لگی تو زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب ان کی آواز گونجی تو مسلمانوں کا حوصلہ اور دشمنوں کا ڈر دونوں بڑھ گیا۔ وہ طوفان کی طرح دشمن کی صفوں میں گھسے، تلوار کے بار سے ایک ایک سپاہی کو گراتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ جنگ کے دوران اپنی تیز رفتار اور جوش میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ مسلمانوں کی سب سے کٹ کر دشمنوں کے بیچ جا پہنچے۔ رومی فوج نے موقع پا کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ اکیلے درجنوں سے لڑتے رہے، کئی کو مار گرایا، لیکن آخرکار دشمنوں نے انہیں قید کر لیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر پھیلتے ہی ہلچل مچ گئی کہ زرار قید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک جانباز دستے کو تیار کیا اور کہا، ہر قیمت پر زرار کو چھڑانا ہے۔ دستہ تیار ہی ہو رہا تھا کہ دور سے دھول کا بادل اٹھا۔ ایک کالا نقاب پہنے سوار تیز رفتار سے دشمن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی تلوار تھی اور ہر وار میں ایسا گجب تھا کہ دشمن پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے دیکھا اور ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ سب نے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ پھر گھماسان جنگ شروع ہو گئی۔ کبھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس سوار کو نرگے سے نکالتے، کبھی وہ سوار خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتا۔ آخر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے سوار، بتاؤ تم کون ہو؟ سوار نے جواب دینے کے بجائے تلوار اٹھائی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری بار پوچھا، پھر بھی وہی حال۔ تیسری بار خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا، بتا دو تم کون ہو۔ تب نقاب کے پیچھے سے ایک آواز آئی، میں زرار کی بہن خولہ بنت اجور ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ منع کر دیتے۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں بھی تلوار اٹھاتی ہیں۔ خولہ بنت اجور رضی اللہ تعالی عنہا کا نقاب ہوا میں لہرا رہا تھا، تلوار کی دھار سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی اور ان کے گھوڑے کی ٹاپیں ایسے پڑ رہی تھیں مانو زمین بھی ان کی رفتار کو روکنے کی کوشش میں تھرا رہی ہو۔ دشمنوں کی صف میں افراتفری مچ چکی تھی۔ ایک عورت، مگر جنگ میں کسی بھی مرد سے بڑھ کر وہ بنا رکے وار پر وار کر رہی تھی۔
اور ان کے ہر وار کے ساتھ ایک رومی سپاہی زمین پر گر رہا تھا۔ مسلمان فوج کے سپاہی بھی ان کا جوش دیکھ کر دنگ تھے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیز نظر سے چاروں طرف دیکھا۔ دشمن کے لشکر کے بیچ جنجیروں سے بندھا ایک سوار، وہی تھے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا چہرہ دھول اور خون سے لت پت تھا، لیکن آنکھوں میں وہی پرانا جذبہ چمک رہا تھا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور سیدھا بھائی کی طرف بڑھی۔ جو بھی راستے میں آیا وہ ان کی تلوار کا شکار بنتا چلا گیا۔ رومی سپاہیوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید اور ان کا دستہ دھاوا بول چکا تھا، دوسری طرف سے خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلے ہی صفیں چیرتی چلی آ رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے زرار رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ کر اپنی تلوار سے ان کی بیڑیاں کاٹ ڈالی۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت کی سانس لی، لیکن حیرت سے بہن کی طرف دیکھا۔ خولہ تم یہاں؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ کو قید کر لیا گیا ہے، تو میں کیسے بیٹھی رہتی؟ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور یہ طاقت میں اپنے بھائی اور اپنے دین کی خدمت میں لگاؤں گی۔ زرار نے کہا، تم نے تو آج عربی عورت کی عزت کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، خولہ تمہاری بہادری کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور پھر مسلمانوں کا جوش آسمان کو چھونے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے زبردست حملہ ہوا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کی کھنک اور نعرہ تکبیر کی گونج سے میدان ہل اٹھا۔ رومی فوج کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں انہوں نے گھیر لیا تھا، مگر اب ان کی صفیں بکھر چکی تھیں اور مسلمانوں کا لشکر ایک ایک کو پچھاڑ رہا تھا۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمن کے سب سے بڑے سردار کی طرف بڑھے۔ دونوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوا، وار بچاؤ پلٹ وار، مگر آخرکار زرار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک زوردار وار لگا اور سردار زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی رومی فوج میں مایوسی پھیل گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جنگ کے بعد جب دھول بیٹھی تو مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقاب اتارا اور ان کی آنکھوں میں تھکان کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سکون تھا۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے آج میری جان ہی نہیں بچائی بلکہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں عورت کی بہادری مردوں سے کم نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، آج کے دن کا نام رکھا جائے گا بہن کی جنگ۔ رومی فوج کی شکست کے بعد مسلمان فوج نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھائل سپاہیوں کی مدد میں لگ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اب آزاد تھے، مگر ان کے دل میں اپنی بہن کی بہادری کا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا کندھا تھپتھپا کر کہا، زرار تمہارا اور تمہاری بہن کا نام اب اسلام کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا۔ کچھ ہی مہینوں بعد مسلمان فوج کو شامی علاقے میں دوبارہ رومی حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مورچہ سنبھالا۔ ان کی تلوار سے ایسے چنگاریاں اٹھ رہی تھیں جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ ایسے دوڑتے جیسے طوفان۔ دشمن ان کے سامنے آتے ہی پاؤں پیچھے کھینچ لیتے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی میدان میں موجود تھیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کی پیٹھ بچاتے ہوئے لڑتے۔ جب زرار وار کرتے تو خولہ ڈھال بنتی اور جب خولہ وار کرتی تو زرار ان کے لیے راستہ صاف کرتے۔ یہ نظارہ دیکھ کر مسلمان سپاہی کا حوصلہ اور بڑھ جاتا۔ ایک رومی سردار نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ لوگ انسان نہیں، آگ کا طوفان ہیں، کیونکہ چاہے جتنا حملہ کرو یہ تھکتے نہیں، رکتے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے۔ آخرکار مسلمان فوج نے ایک اور فتح حاصل کی، مگر اس بار زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف جنگ ہی نہیں جیتی بلکہ قیدیوں کے ساتھ انصاف کا بھی مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا، ہماری تلواریں ظالم کے خون کے لیے ہیں، بے گناہ کے لیے نہیں، اور انہوں نے کئی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہم نے تلوار صرف اللہ کے راستے میں اٹھائی، نہ کہ شہرت کے لیے۔ یاد رکھنا، فتح دلوں کو جیتنے سے ہوتی ہے، صرف میدان جیتنے سے نہیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے آخری دنوں میں یہی کہا، عورت کا اصل زیور اس کی حیا اور اس کے جذبے میں ہے۔ اگر دین کی حفاظت کا وقت آئے
تو وہ بھی میدان میں اتر سکتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے آگے ضرور پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے دین کی حفاظت کی اور بہادری کا نیا اتہاس لکھا۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔